حلقہ نکیال کو سیاسی طور پر فتح کرنے کے لیے ایک خواب تھا، لیکن آپ نے تو دوسری مرتبہ فاتح نکیال کا لقب اختیار کر لیا۔ ہمارے سیاسی مخالفین کو آپ جانتے ہیں سارے لوگ کہ وہ کرپٹ بھی ہیں، بددیانت بھی ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے انہوں نے، برادریزم کی بنیاد 85 میں رکھی اور کرپشن کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی، اور وہ کرپشن کرتے کرتے آج یہ دنیا گواہ ہے کہ نکیال کا شہر جو ہے ایک طرف 100 دکان ہوگی پورے لوگوں کی، اور دوسری طرف سردار سکندر خان صاحب اور سردار نائب خان صاحب کی 800 دکانیں موجود ہیں۔ 2011 ہو یا 2021 دونوں الیکشن آپ نے جیتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ جب آپ الیکشن جیتتے ہیں تو نکیال میں ماحول خراب ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 4 دن سے جو وہ شیطانیاں کر رہے ہیں، میں ان کو آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ میری صحت خراب تھی، ورنہ میں سیدھا پہلے نکیال جاتا، جشن مناتا، لیکن میری صحت خراب تھی۔ آپ الیکشن ہار گئے، یہ حقیقت ہے، اس کو مان جائیں، اور آئندہ آپ کبھی بھی نہیں جیتیں گے، اس بات کو بھی انشور کر لیں، اس لیے کہ آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے کام کیے ہوں گے لیکن جوتے بھی مارتے رہے، آپ نے لوگوں کی سڑکیں بنائی ہیں لیکن لوگوں کی مونچھیں منڈوا کے بکلا کے بازار میں گھمایا۔ آپ نے وہاں پر لطیف شہید کیا، یہ سردار بشیر کی جو ہے نا خورم کا والد، اس کو شہید کیا، سردار لطیف کو شہید کیا، چودھری منشی کو شہید کیا، سردار سکندر خان صاحب سے لے کر ان کے آخری جو ہے نا پوتے تک، یا جو ان کا مطلب فیملی ہے، سب کا ذریعہ روزگار سیاست ہے۔ انہوں نے اپنے روزگار جو کا ذریعہ سیاست کو رکھا ہوا تھا، تو جب ان کا روزگار بند ہو جاتا ہے وہ چیختے چلاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی زمینیں چھین کر قبضہ کر کے بیچتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ آگے انہوں نے ٹیمیں رکھی ہوئی اور بنتے یہ وزیر مال ہی رہے۔ بدقسمتی سے سکندر صاحب بھی 70 میں مال کے وزیر مال بنے، نعیم بھی وزیر مال بنا، اور فاروق سکندر بھی وزیر مال، اور بس مالا مال محکمہ مال کے رقموں کو قبضہ، پھر جنگلات کا وزیر یہ نعیم خان نے چیس سے لی۔ اطلاعات کے مطابق آپ کے حلقہ انتخاب میں رستے بند کر دیے گئے ہیں، بچوں کو پیپر نہیں دینے دیے جا رہے، بزنس بند کر دیا گیا ہے، کیا ہوگا عوام کا؟ جس طرح میں سن رہا ہوں کوئی ادھر سے راستہ بند، کوئی ادھر سے، تو میں سردار سکندر خان صاحب آپ کو انتہائی ادب سے کہتا ہوں، نعیم صاحب کو، فاروق صاحب کو، کہ آپ پھر ہیلی کاپٹر خرید لیں، اس کے ذریعے آپ جائیں۔ ہم نکیال کے کسی راستے سے آپ کو باہر نہیں جانے دیں۔ یہ روڈیں آپ نے بھی بنائی، ہم نے بھی بنائی، اور نہ میرے باپ کی ہیں، نہ آپ کے باپ کی ہیں، لوگوں کی چلنے کے لیے۔ اور یہ ریاست جموں کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر نہیں ہے۔ یہ کچھ کرنا تو ادھر جاؤ، ادھر 5 اگست پھر آ گیا، 1 سال ہو گیا، ادھر جا کے کرفیو توڑو، ادھر جا کے وہاں پر ایک سادات کی زمین سکندر یاد کو اس نے جگہ دی گھر کے لیے، حاکم حسین شاہ مرحوم، اور اس کی قبر نہیں ادھر بننے دی۔ بدماشی کرے گا جو، اس کو بدماشی کے ساتھ میں جواب دوں۔ میں زمانے کا شریف آدمی ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے کہے گا کہ بہت زیادہ شریف ہے تو میں زمانے کا بدماش آدمی ہوں، بدماشوں کے ساتھ۔ سردار نعیم صاحب کہتے تھے کہ اگر جاوید اقبال بڑھانوی میرے حاصل کردہ ووٹوں میں سے آدھے ووٹ بھی لے لیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ چھوڑ دینی چاہیے ان کا رویہ جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا وہ سیاسی رویہ نہیں رہا۔ میں نے اس دن ان کو بلدیہ حال میں دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ ایک آدمی کو لوگ 19,000 ووٹ دیتے، ووٹ ہے 19,000، تو اس کا رویہ دیکھ کے مجھے دکھ لگا، یار کس کو ووٹ دے دیے لوگوں نے، کیوں دیے اس بندے کو جس کو گفتگو کا پتہ نہیں ہے، جس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے، ووٹروں کے ساتھ۔ وہ کہتا میں نے آپ کو بلایا نہیں ہے،
آپ آ گئے. بھائی کیوں نہیں بلایا؟ آپ نے بلایا لیکن تھوڑے آئے. آپ نے تو 19,000 بلایا تھا, 300 آ گیا. لوگوں کو آپ صحیح راستے پہ چلائیں گے تو لوگ آئیں گے. لوگوں سے آپ کرمنل کام کروائیں گے, لوگوں کو مروائیں گے تو نہیں آئیں گے. لوگ بشعور ہو چکے ہیں. لوگ سوچ سمجھ کر ووٹ دیتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہتے ہیں. مجھے لوگوں نے دل سے, پیار سے, محبت سے, خلوص سے ووٹ دیے. سردار نعیم کو لوگوں نے اس کے شر, اس کے خوف سے ووٹ دی. یہ فرق ہے. سردار نعیم وزیر رہے, ایم ایل اے رہے, کونسل کے ممبر رہے, ان کی گفتگو سن کے مجھے شرمندگی ہوتی. یہ پارلیمنٹ کے اندر رہنے والا بندہ جو ہے, جو زبان کیسی استعمال کرتا ہے, اس کو ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور وہ بالکل ہائپر ہو کر جو ہے نا, جذباتی ہو کر لوگوں کو اشتعال دے رہے ہیں. تو کوئی بھی نہیں ڈرتا کسی سے یہاں پر. آپ کی بھی 2 ٹانگیں ہیں, 2 بازو ہیں, ہماری بھی 2 ٹانگیں, 2 بازو, 2 آنکھیں, 2 کان ہیں. آپ میں سے کسی کی 3 ہے تو وہ کوئی مجھے ویڈیو پر دکھایا اضافی. ان کا مطمع نظر ہی سرکاری زمینوں پر قبضہ اور جائیدادیں بنانا مشغلہ ہے, اور ان کا ذریعہ روزگار ہے. جب ان کا روزگار ختم ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو, شریف لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. سادہ لوگوں کو روڈوں پہ لاتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں اور عدم برداشت کا ماحول پیدا کرتے ہیں. سردار نعیم میں نے خود گنے لے کر پولیس اسٹیشن پر جا کے ووٹ کاٹتا. منصور سرفراز کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. یار کس دنیا کے بدماش ہیں آپ؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی مقبوضہ کشمیر ہے؟ یہ بیروت ہے؟ یہ کوئی ٹرائبل ایریا ہے کہ آپ لوگوں کو, ہماری لڑائی ہے ووٹ کی پرچی سے, بندوق کی نالی سے نہیں. بندوق کی نالی سے انقلاب جو ہے نا, وہ کبھی بہتر کی طرف نہیں آتا. تو پھر وہاں پہ انتظامیہ نے اور بالخصوص آرمی نے, لوکل کمانڈر نے مداخلت کی وہاں پر میری ریکویسٹ پہ. یہاں کی آرمی نے, اور وہاں سے صندوق واپس لائے. ملک آصف کو شہید کیا. آپ نے قیمتی جانیں ضائع کی. آپ نے غریب لوگوں کی زمینیں چھینی. تو آپ سے لوگ جو نا عزت چھین لی ہے لوگوں نے. عزت ذلت اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بندے کو سنبھالنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو گھر سیاست میں قصہ پارینہ بن جائے گا. ہمارا وہ بڑا پیارا عزیز ہے, خوشحال, بیوقوف آدمی ہے, اس کو انہوں نے استعمال کیا. اور یہ میں الفن بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو سردار نعیم قتل کروانا چاہتا, اور وہ ہمارے ذمہ لگانا چاہ رہے تھے. سردار سکندر یاد خان